अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नॉवेलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है ना किस्सा इतना सादा, और इसको लिखा है आयशा नसीर ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो आती तो इसके चारों जानिब उजाला सा फैल जाता। अगर उसका नाम नूरी ना होता तो यकीनन चांदनी होता। हामिद ने इस बार जिस मरीज़ को भेजा था उसे देखकर डॉक्टर मुराद को अपने दिल में होने वाली उथल पुथल असर नौ याद आ गई थी, और साथ ही ये भी कि इसके सामने वो डॉक्टर नहीं मरीज़ बन जाता है। इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए इसकी बेख्तियार सी महवियत पर इसका चेहरा शर्मिगी सुर्खी से दहक उठा था। वो लड़की थी, समझती थी इन नज़रों का मतलब। अच्छा जी, आज कौन सी बीमारी खींच लाई है नूरी साहिबा को हमारे पास? मुतवज्जा तो वो पहले भी था, अब ज़रा डॉक्टर वाले मखसूस अंदाज में जायज़ा लेती नज़रें इस पर जमाई थीं, और नूरी दंग रह गई। घर से जो बीमारी सोच के आई थी वो तो इस वक्त डॉक्टर मुराद के खूबरू चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसके जहन से उड़न छू हो गई थी। कदरे तवक़्क़ुफ़ से हकलाते हुए इसने वही बता दिया जो पिछले 10 दिनों में हर बार यहाँ आकर और कोई और बहाना ना पाकर वो उसे बताती थी। वो जी गला ख़राब है। ये बहाना पहली बार भी उसे मौजू ही लगा था, और अब भी ये सोच कर कि ठीक है, वो कौन सा टॉर्च दाखिल करके मेरा गला देख लेगा। बुखार का बताती तो थर्मामीटर उसका राज खोल देता, खांसी का बताती तो मसनूई खूं खूं करनी पड़ती। खांसी वैसे भी उसे बड़ी गैर रोमानवी और सस्ती सी बीमारी लगती थी। ये ऑप्शन तो उसने फ़ौरन से पेशतर रिजेक्ट कर दिया था। नज़ले का ऑप्शन भी था, मगर चूँकि ये गाँव था और यहाँ बिना दूध की तेज़ चाय से ही इसका इलाज कर लिया जाता था, और यहाँ भी उसे अपने वक़ार का ज़्यादा ख्याल था। भला डॉक्टर मुराद के सामने चाहे मसनूई ही सही वो नाक साफ़ करती अच्छी लगती भला। इसने तो मुमकिन था कि डॉक्टर का दिल इससे ओ भी जाता। आज तो खैर से इसने कान के दर्द के बहाने का सोचा था। इसमें भी यही सहूलत थी कि वो बस ऊपर से टॉर्च की रोशनी डालता और फिर दवाएं दे देता, मगर शूमई किस्मत के ऐन वक्त पर याददाश्त ने दगा दे दी। बल्कि एक याददाश्त थी, पर क्या मौकूफ़ डॉक्टर मुराद को देखकर तो इसकी सारी हिस्सियात जवाब दे जाती थीं। ओहो, ये अब तक ठीक नहीं हुआ। आप दवाई तो बाकायदगी से ले रही हैं ना? क्या इससे भी कुछ अफाका नहीं हो रहा? मैं आपको दवाई बदल दूं? वो ये सुनते ही हकीकी तशवीश का शिकार हो गया और उसे मुंह खोलने के लिए बोला। इसने दिल ही दिल में शर्मिंदा होते हुए मुंह खोल दिया। ऐसा है, मैं आपकी टैबलेट्स बदल रहा हूँ, आप 2 दिन बाद आकर मुझे बताइएगा। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आपके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छी तरह मुआयना करके पेशानी से हिलाते हुए उसने स्लिप पर जाने क्या लिखा था। नूरी को इंग्लिश पढ़नी भी आती तो वो उसे नहीं समझ सकती थी। ठीक है जी, मध्यम लहजे में कहते हुए इसने पर्ची लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और तभी मुराद को कुछ ख्याल आया। नहीं, ये टैबलेट शायद ना मिले यहाँ पे, और मेरे पास स्टॉक में भी नहीं। मैं कल शहर जाऊँगा तो लेता आऊँगा, फिर हामिद दे जाएगा आपके यहाँ। इसने अपने कंपाउंडर का नाम लिया। इसने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। मुराद का दिल नहीं चाह रहा था कि वो इतनी जल्दी इसके सामने से हटे, मगर इसके रुतबे और शान का भी कुछ तकाज़ा था जो इस वक्त उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। इसके शिफाखाने से बाहर आते ही उसका दिल चाहा वो उड़ने लगे, नाचने लगे, चिल्ला चिल्ला कर हर आते जाते को ये बताए कि वो डॉक्टर मुराद की पसंद बन गई है, इसकी तशवीश की वजह बन गई है। वो डॉक्टर मुराद जो गांव की हर कंवारी के दिल का अरमान बन चुका था। शिफाखाने से घर तक का रास्ता उसने इन्हीं ख्यालों में गुम चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट लिए तय किया था, जिसने पहले तो पास से गुजरती ज़ैनब दाई को मुतवज्जा किया। एक गली मुड़ने के बाद रमज़ू कसाई ने खटक कर होठों के गोशों से फूटती हुई मुस्कान देखी। अपनी गली में आते हुए गांव के सर्टिफाइड लुच्चे मुश्ताक ने उसे अपने लिए इशारा जाना और सीटी मार के जवाबी मुस्कुराहट उछालते हुए अपने छिदरे बालों में हाथ फेरने लगा, और तभी उसे कुछ होश आया। मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई, आंखों में भरपूर नागवारी दर आई, नाराज़गी भी। इसने बाएं हाथ की 5 उंगलियां फैलाकर लानत जैसे इसके मुंह पे फेंकी। वो बेचारा अपना सा मुँह लेके रह गया। ज़ेरे लब बेशुमार गाड़ियाँ बड़बड़ाती वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। नूरी, तू आ गई? दरवाजे के खटके पर नबीला ने नानी के कमरे से झांका। हाँ, आ गई। वो हिरनी किसी कलांच भर के उसके सामने आ खड़ी हुई। नबीला आंखों में अजीब सा तासुर लिए उसे ही देख रही थी, जिसकी आंखों में चिरागा हो रहा था और रुखसारों पर अनार फूट रहे थे। तूने इतनी देर क्यों लगा दी? नूरी ने देर बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, मगर नबीला उस वक्त इसके मुंह से वो सब सुनना ही नहीं चाहती थी जो नूरी उसे सुनाने को बेताब नज़र आ रही थी। अरे क्या बताऊं, मैं तो आना चाहती थी, मगर डॉक्टर मुराद ने कहा पूरे 2 दिन बाद नज़र आई है, थोड़ी देर ठहर तो जा।
नूरी ने जो कहा, नबीला का चेहरा एकदम उतर सा गया। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। सच? उसने ऐसा कहा? इसका लहजा धीमा था मगर बेयकीन था, मायूस सा था, क्योंकि एक बार नूरी के साथ इसके शिफा खाने जाकर वो खुद मुलाहिजा कर चुकी थी नूरी को देखकर डॉक्टर मुराद के चेहरे पर खिलती हुई बहार। इसीलिए अब नूरी जो कहती उसे मानना ही पड़ता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नूरी का मुंह बन गया। यकीनन वो झूठ बोल रही थी, मगर ये बात सिर्फ वही जानती थी। डॉक्टर मुराद के मामले में और नबीला को जलाने के लिए वो ऐसे छोटे मोटे झूठों को झूठ मानती ही नहीं थी। ये सोच कर कि क्या हुआ जो डॉक्टर मुराद ने मुंह से नहीं कहा, इसकी आंखों और दिल ने तो यही सोचा है ना। देख नूरी, मैं तुझसे कह रही हूँ, इस डॉक्टर मुराद से दूर रह, इसकी बातों में मत आ। ये शहरी बड़े ही कमीने होते हैं। ये इसी तरह गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना मतलब निकलवाते हैं और फिर ये जा वो जा। नूरी को भोली भाली लड़कियों की फहरिस्त में शामिल करते हुए नबीला के दिल पर बड़ा सा बोझ आ पड़ा और एहतजाज भी हुआ, मगर उससे भी तो सिर्फ अपना मतलब ही पूरा करना था ना। उफ, वो शहरी नहीं है। कितनी बार बताऊं, नूरी को कोई गर्ज नहीं थी। अगर वो हकीकतन भी धोखेबाज होता, फिलहाल तो वो बड़ी नाज़ा थी। नबीला कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही लगी थी कि नानी की आवाज़ ने उनकी इस बहस को फुल स्टॉप लगा दिया। नूरी, अरे ओ नूरी, मैंने तुझसे कहा था मुझे याद से 3 बजे जगा दी। रहमते के हाँ पोते की मुबारकबाद देने जाना है और तू यहाँ खड़ी पंचायतें कर रही है। और नीलो, तू कब आई? उठकर बैठते हुए इनका ध्यान नीलो पर हुआ तो पूछ लिया। नानी बेचारी को पता नहीं था, वो तो इनके सोने में ही नूरी के बुलाने पर आन टपकी थी कि नूरी के आने से पहले वो जाग जाए तो वो कोई बहाना बना सके। काफ़ी देर पहले, अब बस जाने लगी हूँ, वरना अम्मा यहीं आकर मेरी गिट्ट पकड़ लेंगी। उसने जल्दी से मोढ़े पर पड़ा फ्रेम उठाया जिसे वो नूरी के आने के इंतज़ार में काढ़ रही थी और एक तेज़ सी निगाह नूरी पर डालकर वो बाहर हुई। उठो नानी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, सिर्फ 15 मिनट तो ऊपर हुए हैं, वरना फिर मुझे आती रहोगी कि मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम बिगड़ गया। उसे फिल वक्त थोड़ी तन्हाई दरकार थी जिसे ताज़ा ताज़ा हुई मुलाकात के रंगीन ख्यालों से सजाना था। उठ रही हूँ, तू मेरे कपड़े निकाल दे। नानी घुटनों पर दबाव डालते हुए उठ खड़ी हुई तो इसने भी नानी के जंग आलूद संदूक का रुख किया। इस छोटे से कच्चे घर में कुल 2 ही तो नफूस थे, एक वो और दूसरे उसकी नानी। उसकी माँ भी बिल्कुल इसकी तरह अपने माँ बाप की वाहिद औलाद थी और जाहिर है कि लाडली भी थी। इसी लाड के नतीजे में इसने जब अपने लिए शरीक हयात खुद चुना तो ना अम्मा रोक पाई ना अब्बा। शादी से पहले तमाम नौखेज़ आशिकों की तरह उसे जमाने में कोई खामी ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, मगर शादी के पहले दिन बल्कि पहली रात जब वो इसके सामने चर्च के सुट्टे लगाने आ बैठा तो हकीकी मायने में वहीदा की दुनिया हिल गई। उसे इसके होठों में दबी भरी हुई सिगरेट के असरात अपने दिमाग पर होते हुए महसूस हुए। खैर, बात यहाँ तक रहती तो भी गनीमत था। अगरचे वो दौर पुराना था और इस ज़माने में आजकल के दौर की तरह चर्च या किसी भी किस्म के नशे को फ़ैशन नहीं समझा जाता था, मगर फिर भी वहीदा ने यह सदमा सहार लिया था। मगर अगले कुछ दिनों में इसका खून खुश्क हुआ और दिमाग से इसकी मोहब्बत का बाकी शुदा भूत भी उतर गया जब आए दिन इसकी जहेज़ की कीमती चीज़ें गायब होने लगी। उसने जमाले से पूछा और जमाले साहब साफ मुकर गए। अगर इसकी सास इतनी भोली और भली मानस ना होती यकीनन इसका शक उन्हीं पर जाता, मगर एक दिन इसने खुद जमाले को रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो कॉर्नर से इसकी स्टील की केतली पार कर रहा था। पूछने पर जमाले ने कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि मियाँ बीवी में क्या तेरा क्या मेरा। अब अगर वो जुए में कुछ रकम हार ही गया था तो वहीदा का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे रकम मुहैया करे, चाहे अपने जहेज़ का सामान बेच कर, चाहे अपने अम्मा अब्बा की जेबों से। नूरी की पैदाइश तक वो अपने घर का ज़्यादातर सामान जमाले की लत की नज़र कर चुकी थी। खर्चे के लिए भी उसे अपने अम्मा अब्बा का मुंह देखना पड़ता था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो कभी जीतता नहीं था, या अगर जीतता भी था तो वहीदा ने वो रकम कभी घर आते नहीं देखी। शायद उसे जमाले बाहर बाहर अपनी अयाशियों में उड़ा देता था। सास की वफ़ात के बाद इसका गुजारा और मुश्किल हो गया और फिर ये डर भी कि कहीं किसी ने जमाला जुए में उसे कभी हार ना दे। इसीलिए वो नूरी को लेकर बाप के घर आ गई। जमाले ने 1-2 बार उसे ले जाने की कोशिश भी की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया और इसके कुछ दिनों बाद ही अड्डे पर होने वाले तनाज़े में जो जुए की रकम पर ही था, एक साथी जुएबाज का चाकू जमाले के दिल में उतर गया। वो तो गया बाकी मानदा ज़िंदगी जेल में गुजारने, मगर वहीदा की जान एक चरसी निकम्मे और जुआरे शोहर से छुड़ा गया। 2 साल बाद ही जब वो भी जमाले से जा मिली तो गांव के लोगों से इसकी सच्ची मोहब्बत पर उसे महमूल किया गया, मगर असल वजह यह थी कि जमाले के साथ वो सख्त तरीन अयाम गुजारते गुजारते न जाने कब हेपेटाइटिस सी जैसा खामोश कातिल इसके जिस्म में घर कर गया था और फिर आखिर इसकी जान लेकर टला। अब नूरी थी और इसके नाना की कुछ ज़मीन थी जिससे इतना कुछ आ जाता था कि इनका गुजारा हो जाए। 3 साल पहले जब नाना भी फौत हो गए तो दोनों बिल्कुल हकीकी मायने में अकेली रह गई। हाँ, अलबत्ता नानी का एक भांजा था जो शहर में रहता था और पुलिस में था,
وہ کبھی کبھار نانی کی خبر گیری کرنے آ جاتا اور جب بھی آتا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک بات ضرور کہتا، خالہ کوئی پریشان نہیں کرتا؟ کرے تو مجھے بتانا، کوئی ڈرائے تنگ کرے مجھے بس اب ایک خالی نام بتا دینا، پھر دیکھنا۔ نوری اکثر سوچتی ماموں سے کہہ کر مشتاق کی گت لگوائے جو اکثر آتے جاتے اسے چھیڑا کرتا تھا، مگر پھر چپ کر جاتی اور نانی کہتی، نا بیٹا سب اچھے ہیں، سارا پڑوس سارا پنڈ میرا اپنا ہے، سب خیال رکھتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نوری اور کچھ نہیں تو اس دعا پر کلس جاتی۔ سب میں تو نبیلہ بھی آتی ہے جس نے میرا موتیوں بھرا دوپٹہ لیا اور جلا کر واپس کیا، سب میں تو مشتاق بھی آتا ہے جو ہر وقت اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے راستے میں کھڑا رہتا ہے۔ اس بار تو مشتاق نے اسے اتنا عاجز کیا ہوا تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا اس بار وہ ماموں سے مشتاق کی شکایت لگا کر ہی رہے گی۔ مراد ادھر آ پتر۔ سورج کھیتوں کے عقب میں ڈوب رہا تھا، وہ کچی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے گھر واپس جا رہا تھا جب اسے اپنی پشت پر چاچا نیاز کی ہانپتی کانپتی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹکا اور رک کر پلٹا، اسے رکتے دیکھ کر ان کے چہرے پر ذرا اطمینان چھلکا اور وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگے۔ سلام چاچا، سب خیر تو ہے نا؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھنے لگا۔ خیر کہاں ہوتی ہے پتر، تیری چاچی کو کل رات سے دست اور قے ہو رہی ہے، اب زیادہ حالت بگڑ گئی ہے، میں گیا تھا شفا خانے، حامد نے بتایا تو گھر کے لیے نکل گیا ہے۔ بیٹا اگر تجھے تکلیف نہ ہو تو میرے ساتھ چل کر اسے دیکھ لے، بیچاری نڈھال ہوئی پڑی ہے، پریشانی سے کہتے ہوئے ان کا لہجہ منت میں ڈھل گیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہو چاچا، اس میں تکلیف کیسی، چلیں آئیں۔ بیگ تو اس کے ہاتھ میں ہی تھا، وہ فوراً مستعد ہو گیا اور چاچا بے شمار دعائیں دیتے اس کے ساتھ ہو لیے۔ چاچی کی حالت واقعی دگرگوں تھی، کل رات سے ہو رہے ہیضے نے انہیں جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا اب ڈرپ کے بغیر بات نہیں بنے گی، اس نے حامد سے ڈرپ منگوا کر وہیں پر انہیں لگوا دی، ضرور دوائیں دے کر مختلف تاکیدیں کرتے ہوئے جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو ان کی بہو چائے لے آئی اور چاچا کے اصرار پر اسے پھر بیٹھنا پڑا۔ دیکھ تو سکینہ، مراد پڑھ لکھ کر کتنا سونا ڈاکٹر بن گیا ہے، پورے پنڈ والوں کی دعائیں لے رہا ہے، ایک تیرا نکما پتر اسکول سے بھاگا نہ ہوتا تو آج وہ بھی بڑا آدمی ہوتا، یوں کھیتوں میں پسینہ بہا بہا کر رنگ کالا نہ کر رہا ہوتا۔ ان کے لہجے میں مراد کے لیے رشک اور فخر تھا اور اپنے بیٹے شہباز کے لیے دبا ہوا غصہ اور تعصب۔ ایسا نہ کہہ چاچا، اسکول سے تو میں بھی بھاگا کرتا تھا، یہ تو بعد میں بس اماں ابا گزرے تو ان کی خواہش پوری کرنے کا جنون ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے ان کے جواب دیتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ گاؤں کے ان سیدھے سادے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا، ان کے انداز میں اس کے لیے مرعوبیت تھی، رشک تھا، حسرت تھی اور حیرت بھی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو 11 سال کا کھلے گریبان اور گندے پائنچوں والا ایک بدتمیز اور جھگڑالو لڑکا تھا، جس کا پسندیدہ مشغلہ کنچے کھیلنا، پتنگ اڑانا اور اپنے مخالف گروپ کے لڑکوں سے جھگڑے کرنا تھا۔ اسے کبھی خوشی سے ڈھنگ کے حلیے میں اسکول جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کا باپ مارتا پیٹتا گھسیٹتا ہوا اسکول کے گیٹ پر چھوڑ کر آتا، وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرتا اور پھر ان کے جاتے ہی وہ اپنی ہی طرح کے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنے نکل جاتا۔ اس کے دوستوں میں چچا نیاز کا بیٹا شہباز بھی شامل تھا، جس نے اب اسے خالصتاً شہری حلیے میں ڈاکٹر بنے دیکھا تو حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، کیونکہ ان کے گروپ کے باقی لڑکے بھی اسی طرح کے تھے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا تھا، کوئی دکانداری تو کوئی اپنے خاندانی پیشے سے منسلک ہو گیا تھا، بس ایک مراد ہی تھا جو دبکا اپنے والدین کے ساتھ شہر گیا تو اب لوٹا ڈاکٹر بن چکا تھا۔ ان کے شہر بسنے کی بھی ایک الگ ہی کہانی تھی، غربت ان کے خاندان میں گویا کسی ورثے کی طرح نسل در نسل منتقل ہو رہی تھی۔ اس کا باپ گلی گلی آوازیں لگا کر منیاری کی چیزیں بیچا کرتا تھا، اس کی مایوس اور تھکی ہوئی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا کہ مراد پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ وہ ان پڑھ اور غریب تھا مگر اتنا شعور ضرور تھا کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو کسی جادوئی چھڑی کی طرح ان کے دن بدل سکتی ہے، مگر اس کی بدقسمتی کہ مراد اس سے متفق نہیں تھا اور اسی لیے اپنی سمجھ کے مطابق وہ اس کی پھینٹیاں لگا لگا کر اس کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن دوسرے گاؤں کا اس کا ایک دوست جو روزگار کے سلسلے میں شہر بس گیا تھا اس سے ملا اور اسے شہری طلسم کے وہ قصے سنائے کہ وہ مراد کا ابا سوچ میں پڑ گیا۔ مراد کے پڑھنے لکھنے کی منزل تو ابھی بہت دور تھی، جبکہ یہاں کسی دن دہاڑی لگتی کسی دن نہ لگتی، کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے، اسی لیے اس نے سوچنے میں زیادہ صرف نہیں کیا وقت۔ یہاں کون سا اس کی زمینیں جائیدادیں تھیں جس کے لیے اسے فکر لاحق ہوتی، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جو بس برسات میں ٹپکتا رہتا۔ اس نے اسے زنجیر ڈالی اور بیوی اور بیٹے کو لے کر گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کو الوداع کہہ دیا۔ تبھی سے لے کر اب تک گاؤں کے کسی بھی فرد کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔
جس دوست کے سہارے وہ شہر گیا وہ بھی دوسرے گاؤں کا تھا، اور اب ایک دن اچانک مراد چلا آیا کسی شہزادے کی طرح، سفید گھوڑے پر تو نہیں البتہ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر بنا۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا اور وہاں منشی خالو کے شادی شدہ بیٹی اور داماد کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا تھا مگر گھر کی حالت بھی کافی سنوارتی تھی۔ یہ مسئلہ ملک جی کی پنچایت میں پہنچا اور بالآخر اسے وہ تمام خرچہ جو انہوں نے اس کے گھر پہ کیا تھا ادا کر کے اپنے گھر کا قبضہ واپس ملا اور اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کلینک کے لیے اس نے گاؤں کی طرف آنے والی پکی سڑک کے کنارے جگہ پسند کی۔ یہ مین سڑک تھی، مصروف تھی اور کلینک کے لیے بہترین جگہ تھی۔ کچھ دنوں میں اپنی معاونت کے لیے اس نے کمپاؤنڈر بھی رکھ لیا۔ اس نے رکھا نہیں بلکہ بڑھئی گلزار خود آیا تھا اس کے پاس منت کرنے، اور اسے دیکھ کر ایک لمحے کو اسے اپنے ابا کی یاد آ گئی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کچھ بن جائے، ڈاکٹر نہیں صحیح آدھا ڈاکٹر ہی صحیح۔ حامد ویسے تو بڑا متحرک اور طرار تھا مگر اس کی ایک مصیبت تھی، اسے مراد کی لکھائی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، اسی لیے مریض کو دوائی دینے کا کام مراد خود کیا کرتا تھا۔ حامد کو اس نے انجیکشن لگانا تو سکھا دیا تھا مگر وہ انجیکشن بھی مراد کو خود بنانا پڑتا۔ حامد کا کام بس اتنا تھا کہ وہ اس کے پاس مریض کے آنے کی اطلاع دے اور باری آنے پر انہیں اندر بھیج دے۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، گاؤں والے اس سے مطمئن تھے اور وہ گاؤں والوں سے۔ اس دن چچا نیاز کے گھر سے واپس آتے ہوئے نوری کے گھر کے دروازے کو دیکھ کر اس کا دل اسے دیکھنے کو مچلا اور وہ بے اختیار اس کے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ہی پل میں اس کا ہاتھ دستک کے لیے اٹھ گیا، دروازے کے دونوں پٹ کھلے، اس کی حسین آنکھوں سے سجی صورت نمودار ہوئی اور مراد کے آس پاس قوس و قزح بکھر گئی۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی ساکت ہو گئی۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے چھوٹے اور دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ آپ کا گلا اب کیسا ہے؟ مراد خود اس کی اس قدر حیرت پر سٹپٹا سا گیا۔ کیفیت اس چور جیسی ہوئی جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اسی لیے سوال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک ڈھال بنانی چاہی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے یوں ہی اسے تکے جا رہی تھی، اور تبھی مراد کو احساس ہوا کہ اس کے منہ میں کچھ تھا، جیسے کوئی کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی بھر لے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کچھ کہتا، نوری نے اپنے منہ میں بھرا ہوا پانی اپنی داہنی سمت پھینکا اور مراد دنگ رہ گیا، پانی کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے نکلنے والے برف کے ٹکڑے دیکھ کر۔ شاید برف کے ان ٹکڑوں کی وجہ سے ہی تو یہ پانی نہیں نکل سکی تھی۔ نوری، اس کے منہ سے متحیر سی سرسراتی آواز نکلی، آپ کا گلا ٹھیک نہیں؟ اور آپ؟ شدید حیرانی میں گھرا وہ بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا۔ خفت سے نوری کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اگر وہ اسے بتاتی کہ اس برفیلے پانی سے پہلے اس نے خوب ساری املی بھی ٹھونسی تھی تو وہ مارے حیرت کے فوت ہی ہو جاتا۔ کون ہے نوری؟ نانی نے کچھ دیر دستک دینے والے کے آنے کا انتظار کیا اور پھر وہیں سے آواز لگا دی۔ نانی ڈاکٹر صاحب ہیں، اس نے بتایا، اور نانی ایک دم خاموش ہو کر شاید اس کے اپنے دروازے پر آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ اندر آئے نا؟ اسے اچانک ہوش آیا کہ اسے اندر بلانا چاہیے۔ نہیں نہیں، میں بس یہ ٹیبلٹس دینے آیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پہلے سے جیب میں رکھی ٹیبلٹس نکالی۔ اب تو شاید ہی اس سے بھی افاقہ ہو۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر انہیں دھرتے ہوئے اس کا لہجہ کچھ روکھا اور خفگی بھرا ہو چلا تھا۔ نوری کا دل سکڑ کر سمٹا تھا اس کے انداز پر۔ نمر جانی ہے تو اسے اندر کیوں نہیں بلا رہی؟ نانی کی آواز میں اس بار غصہ تھا۔ پچھلے دنوں ان کا کئی برسوں کا جھگڑا ہوا سینہ اس کی دوا سے ٹھیک ہوا تھا اور اب بھی وہ اس کے متاثرین میں سے تھیں۔ مراد وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ نانی وہ چلے گئے۔ اس کی بےتاب نظریں ان کے اٹھتے قدموں پر تھیں اور لہجہ روحان سا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر آئی تھی۔ نوری، تو نے اسے اندر آنے کو کیوں نہیں کہا؟ اور وہ آیا کیوں تھا؟ نانی اپنی چارپائی پر پہلو کے بل لیٹی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں، اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ میں نے بلایا مگر انہیں جلدی تھی، وہ چلے گئے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ مسلسل اس کی خفگی اور اپنی بے وقوفی سوچ رہی تھی۔ کیا میں اسے یہ بتاؤں کہ میرا گلا کبھی خراب تھا ہی نہیں؟ یہ اب میں اسے برف کے ٹکڑے چبا کر اور املی کھا کھا کر خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میری آواز بیٹھے اور اس کی دوائی ٹھکانے لگے؟ نہیں نہیں، یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہو جائے گی۔ اس نے گھبرا کر خود ہی اپنی سوچ روکی۔ اب تو مجھے سچ مچ بیمار پڑنا پڑے گا تاکہ اس کی خفگی فکر میں بدلے۔ سامنے کی دیوار کو تکتے ہوئے اس نے دل لگا کر سوچا اور اسی پر سوچا کہ سر دے مارے، سر پھٹے گا تو اسی بہانے اس کے کلینک چلی جائے گی اور اس کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ نوری، تو نے روٹی ڈالی؟ ایک تو اس کی لایانی سوچیں، اس پر نانی کے سوالات۔ نہیں نانی، ابھی بنا رہی ہوں۔ وہ اندر سے چڑ گئی تھی مگر لہجہ ہموار رکھا۔ تو کتنی سست ہو گئی ہے؟ تجھے پتا تو ہے مغرب کی نماز کے بعد میں روٹی نہ کھاؤں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ نانی یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ نبیلہ نے کہا تھا آج اس کی اماں تندور لگائے گی، میں اسی کے آسرے بیٹھی تھی، کمینی کہیں کی۔ آخری گالی اس نے زیر لب دی تھی۔ جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ روٹی بنانے کے بہانے ہی صحیح اسے تھوڑی یکسوئی مل سکتی تھی۔ میرا ساگ بھی گرم کر دے۔ نانی کی تاکید پر سر ہلاتی وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ مٹی کے چولہے پر لکڑیاں ٹھیک کرتے آگ جلائی تو اسے ایک اور خیال آیا، کیوں نہ اپنا ہاتھ جلا لوں؟ بھڑکتے شعلوں پر توا رکھتے ہوئے ایک ہلکا سا شرارہ اس کے ہاتھ کو چھو گیا اور بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی، نہ نہ نہ، یہ تو بڑا درد والا کام ہے، اس سے تو اچھا ہے سر ہی پھوڑ لوں۔
वो शदीद झंझलाहट का शिकार हो गई थी। उसे इस बात पर गुस्सा था कि जब से डॉक्टर मुराद आया था पूरा गांव जैसे शर्तें लगा लगा कर बीमार हुआ जा रहा था और वो थी कि हट्टी कट्टी घूम रही थी। कोई बीमारी पास ही नहीं भटक रही थी उसके। आखिरी रोटी डालते हुए बिलाखिर इसके जहन में एक आइडिया आ ही गया। नानी के लिए साग और टंडों का सालन गर्म करके उन्हें खाना दिया। खुद बाहर निकलने को थी जब नानी ने पूछ लिया, तू नहीं खाएगी? नहीं नानी, मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, इसने कदरे तरद्दुद से जवाब दिया। हाँ, सारा दिन जो ये अला बला ठूसती रहती है, कभी चूरन, कभी इमली, कभी मसाले वाले पापड़, भूख तो ओढ़ेगी ही ना। नानी की नज़र कमज़ोर थी मगर इस पर बखूबी जमी रहती थी। वो मुंह बनाकर बाहर निकल आई। उसे अपना आइडिया पर अमल भी तो करना था। बावर्ची खाने में आकर इसने तौलिए में लपटा बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा बाहर निकाला। इसे वो कोई घंटा भर पहले बर्फीले पानी के गरारे करने के लिए राश्ता के घर से लाई थी। राश्ता हैरान भी हुई। अब तो ठंड होने लगी है, मटके का पानी भी अच्छा खासा ठंडा होता है, तुझे बर्फ़ क्यों चाहिए? तुझे क्या करना है पूछ कर? बहस ना कर, बर्फ़ दे जल्दी से। वो झुंझला गई। तब राश्ता बड़े से पतीले में जमी हुई बर्फ़ निकाल लाई थी। इस वक्त तो इसने गरारे करने के लिए इससे कुछ बर्फ़ तोड़ी और बाकी तौलिए में लपेट कर रख दी ताकि जल्दी ना पिघले, और अब वो इसके अच्छे काम आ रही थी। गुसल खाने में आकर इसने वो बर्फ़ आधी भरी हुई बाल्टी में डाली और फिर वहीं सहन में बैठकर इसके पिघलने का इंतज़ार करने लगी। अब तो सर्दी होने लगी है, जब मैं इस बर्फ़ वाले पानी से नहाऊंगी तो और कुछ होना हो ज़ुकाम तो पक्का हो जाएगा मुझे। अब उसे परवाह नहीं थी, भले ही वो डॉक्टर मुराद पर ही छींक छींक कर अपना इमेज का कबाड़ा कर लेती। अब बस उसे हकीकी तवज्जो चाहिए थी, डॉक्टर मुराद के पास जाने के लिए एक वजह और उनकी तवज्जो। इस वक्त भी इसके ख्याल से ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। चंद लम्हे तो वो इस घटाटोप अंधेरे में अपने अचानक जागने की वजह याद करने लगा। वो रात को 0 पावर बल्ब जलाकर सोने का आदी था मगर इस वक्त लगता था बिजली गायब थी। टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाने ही लगा था कि बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया और वो उछल पड़ा। उसके साथ ही इसको याद आया कि इसकी आँख क्यों खुली थी। वो बड़ी तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोलने आया था। डॉक्टर था, इतना तो समझ ही गया था कि रात के इस पहर कोई इमरजेंसी ही किसी को इसके दरवाजे तक खींच कर लाई होगी। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शहबाज की हिरासा सूरत हाल देखकर इसके दिल में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। मुराद, जल्दी चलो, अम्मा की हालत बहुत 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 ख़राब है। वो हाँप रहा था, सरासंगी से डरा हुआ था। हाँ मैं चलता हूँ, उसने पूछगछ में वक्त ज़ाया नहीं किया। भाग कर अंदर आया, अपनी मेडिकल किट चेक की, चप्पल पैरों में अर्ज से और घर से महज दरवाजे को भेड़ कर भागते कदमों के साथ उसका साथ देने लगा। वहाँ पहुँचा तो घर भर जागा चच्ची के सिरहाने मौजूद फूंके मार रहा था। उसने धड़कते दिल से उसका मुआयना किया। वो शदीद नकाहत से बेहोश थी, चेहरे पर जैसे हल्दी सी मिली मालूम होती थी। शहबाज, इन्हें फ़ौरन शहर के अस्पताल पहुँचाने का बंदोबस्त करो, अजहद संजीदगी से कहते हुए वो अपने लहजे की संजीदगी से उन्हें मज़ीद हौला गया। क्या? चचा का लहजा डूबा। इनकी हालत ऐसी है कि इन्हें अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। कहते कहते इसने शहबाज और चचा के चेहरे पर नासमझी के तासुरात देखे तो वजाहत करते हुए बोला, मतलब उन्हें हस्पताल के माहौल की मुस्तकिल निगहदाश्त की ज़रूरत है। मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब ना मेरे पास वो दवाएं हैं ना वो इंतज़ाम। चचा, आपने मुझे बुलाया भी तो इतना लेट। ऐसा कोई ऐसी बीमारी है जिससे घर में निपटा जा सके? मुझे क्या पता था, ये नेकबख्त खुद ही झेलती रही। शाम को हाल ख़राब हुआ तो जमीला ने बताया। चाचा ने माथा पीटा। शहबाज, तुम जाओ, गाड़ी का इंतज़ाम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शहबाज बेचारा हफ्ता काँपता एक बार फिर बाहर को लपका। वो मुतफक्किर था और परेशान भी। जो भी था, चच्ची पहले तो इसकी मरीज़ा थी। इब्तिदा इलाज में भी इसी ने ही साथ दिया था और इस इलाज ने इन पर अति बराबर भी असर नहीं किया था। फजर की अजान तो रास्ते में ही हो गई। चच्ची को पहले इमरजेंसी में ट्रीट किया गया, फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आढ़ती मंसूर जब अपनी गाड़ी लेकर वापस आने लगा तो शहबाज ने इससे भी कहा, चला जा मुराद, तू रात से हमारे साथ है, आराम कर ले, कहाँ कहाँ ख्वार होता फिरेगा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। चची की हालत में बेहतरी देख लूँ फिर चला जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। थकन और बेख्वाबी की सुर्ख रेत इसकी गंदुमी रंगत सरमगी आँखों में यकसां बिखरी हुई थी, मगर इस सुर्खी के अलावा इसकी आँखों में तशवीश थी, इसतराब था और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे समझना शहबाज के बस की बात नहीं थी। वो तो बस मोहब्बत और अक़ीदत से उसे देखता चला गया। नूरी, ओ नूरी, उठ जा, नमाज़ पढ़ ले, वक्त निकल जा रहा है। वो लिहाफ में दुबकी पड़ी थी जिसे नानी ने इसके चेहरे से हटाते हुए उसे पुकारा। इसने चंद लम्हे कुछ महसूस करने की कोशिश की और तब एहसास हुआ अपने जिस्म की हरारत का। दिल बिलियों उछला और इसकी नींद उड़नछू हो गई। नानी, उसने आंखें खोलकर उन्हें देखने की कोशिश की। मुझे लग रहा है मुझे बुखार है, तो ज़रा देख तो। हैं? नानी ठटकी, फिर बगौर इसकी सूरत का जायज़ा लिया। बुखार क्यों हो गया तुझे? हैरानी तशवीश से बड़बड़ाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी पर रखा और अगले ही पल हाथ हटाकर उसे घूरने लगी। क्या? वो सटपटाई।
बस कर दे, लोटा की लोटा हो गई, मगर नमाज के लिए तेरे बहाने नहीं गए। कोई बुखार नहीं है तुझे, चल उठ, नमाज पढ़ सीधी तरह से। सूरज निकलने लगा है। वो उसे लताड़ती हुई पलटी, मगर नानी, वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई। लिहाफ हटाया और उठ बैठी। जिस्म की जिस हरारत को वो बुखार समझी थी, वो सारी रात इस नूहे लिहाफ में दुबके रहने की वजह से था, वरना उसे बुखार की कोई अलामत महसूस तो हो ही नहीं रही थी। ना आंखें जल रही थी, ना सर दुख रहा था। इसने चंद गहरी गहरी सांसें लेकर जुकाम की किसी अलामत को महसूस करना चाहा, मगर सांस भी बड़ी आसानी से आई और खारिज हो गई। मायूसी का गलबा बड़ा शदीद हुआ था। वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। उसका जी चाहा बाबा करके रोना शुरू कर दे। इतने जतन करके भी कल रात इस बर्फीले पानी से नहाने के बाद इसने फ़ौरन ही आकर लिहाफ नहीं ओढ़ लिया था, बल्कि 1 घंटा वो सहन की ठंडी फिज़ा में टहलती भी रही थी कि कहीं इस बर्फ़ानी गुस्ल के असरात ज़ायल ना हो जाए। मगर इसके बावजूद, नानी मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? इसका गुलूगुल लहजा यासीन पढ़ती नानी को डंक मार गया। क्या कह रही है नूरी? अल्लाह ना करे तू क्यों बदनसीब होने लगी? तू तो मेरी शहज़ादी बेटी है, शहज़ादियों वाला बख्त लेकर पैदा हुई है। वो परेशान हो गई, मगर बज़ाहिर प्यार से चमकारा। वो बजाय कुछ कहने के अपने आंसू साफ़ करने लगी। अगर इस वक्त नानी को इसकी ये बचकाना सी परेशानी पता चल जाती तो यकीनन ये प्यार कहर में बदल जाता। चल उठ मेरा बेटा, नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह से रहम की दुआ मांग। मैं देख रही हूँ आजकल तो बहुत उल्टा सीधा सोचने लगी है। वो तिलावत ना कर रही होती तो उसे गले लगाकर उठाते। इसने ये बात कहकर एक तरह से बेचारी नानी के जज्बात पर वार कर दिया था। मज़ीद कोई फुलझड़ी छोड़ने से एतराज़ करते हुए इसने उठ जाना ही बेहतर समझा। नाश्ते के बाद वो जब बेजारी से अपने बिस्तर पर पड़ी थी और सफाई करने का भी इसका कोई मूड नहीं था, नबीला और ताजी एक साथ आन टपकी। इस पर इतनी मर्दनी छाई हुई थी कि वो इनकी तरफ देखती भी ना। मगर तब ताजी ने एक ज़ोरदार छींक मारी तो इसका हाथ बढ़ा और उसे अपने साथ बिठा लिया। तुझे ज़ुकाम है? वो रश्क और हसद से पूछ रही थी। हाय अल्लाह जी, मैं तो कल से छींक छींक के पागल हो रही हूँ। ताजी ने हाथ में पकड़ा गुलाबी रुमाल नज़ाकत से नाक पे रखा। अब ये कहेगी तेरी जगह ये ज़ुकाम मुझे क्यों नहीं हो गया? नबीला मज़हका उड़ाती इसकी पाइंतिया बैठी। हाय मैं सदके, तुझे मेरी इतनी फ़िक्र है? भोली भारी ताजी छींकना भूलकर इसके वारी सदके गई। बकवास कर रही है। नबीला ने अगरचे इसके दिल की बात की थी, मगर वो इसका तंज बखूबी समझती थी, इसीलिए घूर कर कहते हुए जब इसने ताजी के बदलते तासुरात देखे तो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है हाँ मुझे है तेरी फ़िक्र। तो बीमार पड़ गई तो खाला बेचारी क्या करेगी? उनका आधा काम तो तू ही निपटाती है ना। ताजी की अम्मा गाँव की ख़वातीन की दर्जन थी और ताजी इनकी माविन। बस करते छोटी, नबीला ने फिर से लुक़मा दिया। और पता है कल क्या हुआ? नबीला का अंदाज़ ऐसा था कि उसे तवज्जो देते ही बनी। वैसे भी इसकी अम्मा गांव की बीबीसी थी और उन्हें सबकी खबर रहती थी। क्या? पूछते हुए वो सीधी हो बैठी। चाची सकीना को कल हैज़ा हो गया था, डॉक्टर मुराद लेकर आए और ड्रिप लगाई। इनकी हालत और बिगड़ गई, अब वो हस्पताल में भर्ती हैं शहर के। परांदा चुराकर कहते हुए नबीला का अंदाज़ बड़ा चुपता हुआ था। ताजी ये सुनते ही बिगड़ गई। हाँ बकवास ना कर ज़्यादा, डॉक्टर मुराद की ड्रिप से इसकी हालत नहीं बिगड़ी, वो पहले से इतनी बिगड़ी हुई थी। अम्मा बता रही थी दोपहर तक घर ही में फकियां फाँक रही थी। मैंने कहा भी मुराद दे को दिखा दे, मगर वो ना मानी। शाम तक हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो चचा डॉक्टर मुराद को बुला लाया। इसने तो कहा भी कि मुझे वक्त पर बुलाना चाहिए था। अम्मा तो अभी भी इसके साथ अस्पताल में ही है। ताई चची सकीना की गाउंडन थी, इसके पास पक्की मुस्तनद खबर थी। इसने ये सुनते ही कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से नबीला को देखा। चल झूठी मक्कारन जल कुकड़ी। उसकी आंखों में कहर था। मेरा मुराद पक्का वाला डॉक्टर है, तो बस जल्दी रह। नबीला और इसकी दोस्ती भी बड़ी अजीब थी। बज़ाहिर दोस्ती, मगर अंदर ही अंदर एक दूसरे से अनजानी आग में जलती रहती। डॉक्टर मुराद तो खैर अब आया था, मगर इससे पहले भी इनके बीच हर मामले में ठनी ही रहती थी। इससे भी अजीब बात ये थी कि इन बातों के बावजूद वो एक दूसरे की राजदार थी। चल छोड़, छोटी मलकानी को इनके कपड़े देने जाना है, तू चलेगी साथ? ताजी तो नूरी का ध्यान बटाने के लिए उठी और इसके हाथ में पकड़े थैले पर गया उसका ध्यान। मेरी मान तो मत जा, मलिक जी आजकल तीसरी शादी के चक्कर में हैं, ऐसा ना हो तो इनकी नज़र में आ जाए और वो तुझे अपनी ही तीसरी मलकानी बना ले। नबीला ने शरारत से कहा। अल्लाह ना करे, मैं क्यों करने लगी इस मोटे खूसट से शादी? वो सुनते ही बिदक गई। बोल ना, ताजी झंझलाई। तू भी जा रही है? मुतज़ब्ज़ब अंदाज में नबीला से पूछने लगी। उसने ज़बान को जहमत दिए बगैर नफ़ी में से हिला दिया। क्यों? तू इसकी दुम चली है, वो जाएगी तो तू जाएगी? नहीं तो नहीं। ताजी को गुस्सा आ गया। अच्छा चल चलते हैं। उसने एक पल में जाने का फ़ैसला कर लिया। घर में बेजार रहने से तो बेहतर था एक चक्कर ताजी के साथ ही लगा आती। नानी सहन में बैठी लिहाफ में डोरे डाल रही थी। इसके जाने की बात पर एक घूरी से नवाज कर कहा, सुबह तो कह रही थी बुखार है। हाँ फिर तो मैंने सुना, तूने ही बताया था मुझे बुखार नहीं है। वो भी ठीक बन गई। चली जा, मगर जल्दी आई। उन्होंने बादल न ख्वास्ता इजाज़त दी तो वो जल्दी से ताजी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। सुन,
تجھے اتنا زکام ہے، ڈاکٹر مراد کو کیوں نہیں دکھا دیتی؟ اس نے باہر آتے ہی مطلب کی بات کی۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ زکام کے لیے کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ قہوہ پیوں گی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی اماں کہتی ہے دوائی کیا ناک کا آپریشن بھی کروا لو تب بھی زکام پورے 3 دن بندے کی ایسی کی تیسی کر کے ہی جان چھوڑتا ہے۔ اس کی اپنی ایک منطق تھی، وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ واپسی پر تاجی نے اسے اپنے گھر چلنے کو کہا، مگر وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر چاچی کے گھر چلی آئی۔ بتانا بھابھی، چاچی نے ایسا کیا کھایا کہ اسے ہیضہ ہو گیا؟ وہ کریت کریت کر پوچھ رہی تھی۔ بھابھی صحن میں لگے نلکے کے پاس بیٹھی اپنے 5 سالہ کاکے کو نہلا رہی تھی۔ اس سوال پر جھاگ بھرا ہاتھ پرسوچ انداز میں ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں، مولی کے پراٹھے بنائے تھے، ساتھ میں گوبھی کی سبزی، مگر وہ تو ہم سب نے کھائے تھے۔ لو، چاچی کی تو عمر ہو گئی ہے، اب ان کا معدہ اس جوگا ہے کہ مولی کے پراٹھے ہضم کر سکے۔ تاجی یہ سنتے ہی مدبرانہ انداز میں بولے، تو مطلب مولی کے پراٹھے کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے؟ نوری کا انداز سوچتا ہوا سا تھا، سب کو نہیں ہوتا، اماں کا معدہ پہلے سے کمزور ہے، میں نے تو پراٹھے کھانے سے بھی منع کر دیا تھا کہ نہیں کھائیں، مگر پھر میں ہی بری بنتی ہوں۔ ایک بار چھولے کھانے سے منع کیا تو اس کے بعد 1 سال تک ہر آنے جانے والے کو کہتی رہی بہو سے میرا کھانا پینا دیکھا نہیں جاتا۔ اب نہیں کہتی میں کچھ، اور دیکھو نتیجہ۔ بھابھی کو پرانی بات یاد کر کے پھر سے غصہ آ گیا، جس سے لامحالہ ہاتھوں کی حرکت میں بھی تیزی آ گئی اور وہ کاکے کا سر رگڑ کر اور مانجنے میں زیادہ مصروف ہو گئی۔ اماں پانی ڈالو نا، بالآخر وہ چیخا۔ مگر نوری تو کیوں پوچھ رہی ہے، کیا تیری بھی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس سے پوچھتے ہوئے انہوں نے لوٹا بھر کے چھپاکے سے کاکے کے سر پہ ڈالا اور جھاگ بھری چھینٹیں اڑ کے تاجی اور نوری کے کپڑوں پہ اور چہرے پر ہو گئی۔ بھابھی، تاجی بے ساختہ چلائی، پہلے ہی زکام ہے، سارے ہی مار ڈالو مجھے۔ ہاں تو تم دونوں بھی آ کر ادھر ہی بیٹھ گئی نا، وہاں چارپائی پہ جا کے آرام سے بیٹھو، میں اسے نہلا کے چائے بناتی ہوں، پھر گپے ماریں گے۔ نہیں، ہم جا رہے ہیں، ابھی تو بس چاچی کی خیریت پوچھنے آئے تھے، نوری دھیرے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کو چکر لگاؤں گی جب چاچی آئے گی ہسپتال سے۔ تاجی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ دوپہر تک چاچی کی حالت میں بہتری آئی تو وہ گاؤں چلا آیا۔ ساری رات کی خواری کے بعد کلینک میں بیٹھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ آتے ہی سو گیا، اور پھر اس کی آنکھ مغرب کے بعد ہی کھلی حامد کی دستک پر۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بھاجی؟ میں شام میں بھی آیا تھا چائے لے کر، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ شاید کھانا لے کر آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے خوان کو قریبی تپائی پر رکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مراد کو کبھی یہاں اپنے کھانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، روز ہی پاس پڑوس والے کچھ نہ کچھ بھیج دیتے تھے، اور حامد تو تھا ہی جس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، بھاجی آپ کا کھانا اور چائے میری ذمہ داری، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سویا نہیں تھا نا، تو بس بہت گہری نیند آ گئی تھی، تم بیٹھو میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ الماری کی طرف بڑھ، کوئی سوٹ بھی استری شدہ نہیں تھا۔ اس نے نسبتاً کم شکنوں والے گہرے رنگ کی شلوار قمیض نکالی۔ چھڑے چھانٹ لوگوں کی زندگی میں یہ چیزیں معمول کا حصہ ہوتی ہیں، وہ بھی عادی تھا۔ کیا آج کلینک پر کوئی آیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب کھانے پر حامد ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اسے اچانک پوچھنے کا خیال آیا۔ اس نے حامد کو کہہ رکھا تھا کبھی وہ ہو یا نہ ہو، کسی کام سے شہر گیا ہوا ہو تو کلینک بند نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت تو خیریت سوال کرتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پر نوری کا نقش ابھرا تھا۔ ہاں، کوئی دن ایسا گزرا ہے کہ مریض نہ آئے؟ پہلے تو بڑی سے بڑی بیماری بھی گھر میں بھگا دیتے تھے کہ شہر کے ہسپتال کون جائے، اب چھینک بھی آئے تو آپ کے پاس دوڑے آتے ہیں۔ کیا آپ نے فیس بھی تو اتنی کم رکھی ہے؟ حامد نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، بڑی فیسیں ہی بٹورنی ہوتی تو شہر میں رہتا، یہاں نہ آتا۔ بھائی جی، آپ واقعی بڑے آدمی ہوں۔ اس کی بات پر حامد یوں عقیدت مند ہوا گویا ہاتھ ہی چوم لے گا۔ اچھا، پیشانی سے ہلاتے ہوئے وہ مضطرب سی ہنسی ہنس دیا، ورنہ ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے، کوئی ڈاکٹر یہاں آ کر نہیں ٹکتا، نہ سرکار کو ہماری فکر ہے۔ وہ جذباتی سا ہو گیا۔ چھوڑنا، میں تو آ گیا ہوں، تیری اماں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اس کو اس جذباتی موڈ سے نکالنے کے لیے اس نے بات بدلی، ویسے شلجم گوشت واقعی لذیذ تھا، اس نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ پیچھے ہوتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی جی اب شادی کر لیں، کب تک اس طرح اکیلے رہیں گے؟ کوئی دھیان رکھنے والی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب حامد ایک نئے موضوع پر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ کیوں، تھک گیا مجھے کھانا کھلا کھلا کر؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ نہ، میری توبہ، اس نے بدک کر کانوں کو ہاتھ لگائے، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، بھابھی آئے گی تو آپ کا اور اس گھر کا خیال رکھے گی، ورنہ اس گھر کا حال دیکھیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اماں سے کہوں کہ آپ کے لیے لڑکی دیکھے۔ اس کا چہرہ اچانک ہی اپنے اس آئیڈیا پر چمک گیا، مگر اگلے ہی لمحے بجھ بھی گیا۔ مگر آپ کے لیے تو آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے، جبکہ یہاں تو ایسی کوئی ہے ہی نہیں۔ مراد ہنسنے لگا۔ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، جب کرنی ہوگی تو میں بتا دوں گا، فکر مت کرو۔ پہلے اس کے ذہن میں دور دور تک شادی کا کوئی خیال نہیں تھا، مگر یہاں آنے کے بعد آنے لگا تھا، بلکہ یہاں آنے کے بعد اس کے ذہن میں اور بھی بہت سارے خیالات آئے تھے، بے چین کرنے والے، سوئیاں چبھ ہونے والے۔ تھوڑی دیر بعد جلی ہوئی سگریٹ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا۔
गांव से खेतों की सिम जाते हुए इसने गली से गुजरने का सोचा तो कदमों में किसी अनजान बुलावे ने जंजीर डाल दी। अंधेरे में इस दरवाजे का रंग तक पहचान में नहीं आ रहा था, मगर वो फिर भी यूं ही साकित खड़ा उस तरफ देखता रहा। मैं गांव से जाऊंगा तो दिल इस गली में छोड़कर जाऊंगा। इसने पहली बार इस सच्चाई को तस्लीम किया था। दूसरी तरफ जैसे ये गवाही सुनी गई थी, इसने कुआड़ खोलते महसूस किया और दिल ने जैसे एक सेकंड में 1000 मील की रफ्तार पकड़ ली। कुछ पल वो पलक झपकाए बिना इस अंधेरे में देखते हुए किसी हयूले के झांकने का इंतजार करता रहा। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही हंस दिया। तू पागल हो गया है मुरादे। दिल ही दिल में खुद को सरजनिश करते हुए इसने एक आखिरी निगाह उस पर डाली और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। वो कुंडी लगाकर पलटी तो अंदर से नानी ने आवाज़ लगाई, नूरी क्या कर रही है? कुछ नहीं नानी, मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। शायद हवा होगी, उसने वहीं से आवाज़ लगाकर बताया। नानी मैं तेरे साथ सो जाऊँ आज? वो अंदर आई तो अपने बिस्तर पर जाने का इसका दिल ना किया। तबीयत अजीब सी बेचैनी के ज़ेरे असर थी। आ जा, मगर मैं करवटें बदलती हूँ बहुत, तेरी नींद ख़राब होगी। कोई नहीं। वो इनके बिस्तर पर चढ़ गई, बाजू नानी के वजूद के गिर्द हमाइल कर लिए। नानी, उसने धीमे से उन्हें पुकारा। हाँ, उनकी आंखें बंद होने लगी। तुझे कोई फिक्र नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ? वो कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। तकिया ठीक करते हुए उसने करवट बदल ली। नानी को सच में फ़िक्र नहीं, या फिर वो मेरे सामने जाहिर नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर इन्हें फ़िक्र होगी भी तो कौन सा किसी राह चलते को मेरा हाथ पकड़ा देंगी। मगर मुराद तो राह चलता नहीं है ना। एक बारगी इसका दिल ज़ोर से धड़का। इसकी हर सोच की तान इस पर आकर टूटने लगी थी। आजकल अच्छी भली ज़िंदगी थी, लाउबाली और बेफिक्री से भरपूर। परेशानी तफक्कुरात की तो कोई जगह ही नहीं थी इसकी ज़िंदगी में, इसके दिल में। मगर जब से मुराद इसके दिल में नक़ब लगाकर दाखिल हुआ था, बेचैनी इस तरह अपने साथ लेता आया था और सुकून और बेफिक्री इस रास्ते से बाहर निकल गए थे। कभी कभी वो सोचती कि अगर नबीला की बात सच निकली, तो अगर वो सचमुच धोखेबाज निकला तो वो यहाँ से चला गया और फिर लौटा नहीं, तो रोंगटे खड़े होते और दिल की सारी रगें एहतजाजन एक साथ खिंच जाती। अभी तो इनके दरमियान ठीक से कुछ मामला बना भी नहीं था। अभी तो बस वो इसकी आंखों और इसकी एक आध ज़ूम मायनी फ़िक्रों से अपना मन चाहा मतलब निकालती थी। धोखा खाने के लिए भी कोई बुनियाद चाहिए होती है, जिससे इसका ये अनकहा रिश्ता अभी तक महरूम था। इन्हीं ख्यालों में डूबते उभरते जाने कब इसकी आंख लग गई। रोज़ सुबह नानी की आवाज़ पर इसकी आंख खुलती जब वो फजर की नमाज के लिए उसे जगाती, मगर इस सुबह इसकी आंख खुली तो माहौल अजीब पुरहौल सा हो रहा था। चरिंद परिंद खामोश थे। इसने लिहाफ से सर निकाला और तब उसे पता चला कि आधा दिन चढ़ आया है। धूप कमरे के अंदर झांकने लगी थी और नानी जो मौज़िन की अजान के 7 बजे से छोड़ने की आदी हैं, हनूज़ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। नानी, वो बेख्तियार घबरा कर उठ बैठी। इनके चेहरे से लिहाफ हटाया, उनकी आंखें बंद थीं, सांसों की खरखराहट महसूस हो रही थी। नानी उठना, उसने मुतहविश होकर पागलों की तरह उन्हें झंझोड़ा। वो ज़रा सा कसमत आई मगर जागी नहीं। उसने उनका चेहरा थपथपाया और मुबहम सी सहम गई। तपिश भरपूर थी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? रूहान सी होकर कहते हुए वो बिस्तर से उतर आई। चंद लम्हे तो इसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। फिर बौखलाई हुई नबीला की अम्मा के पास भागी। वो इस वक्त अपनी भैंस के पास बैठी दूध धो रही थी। खाला, नानी की तबीयत बहुत ख़राब है। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मासी को? उन्होंने जो यूँ घबराए हुए देखा तो अपनी मसरूफियात तर्क कर दी। बहुत तेज़ बुखार है। तू बता मैं क्या करूं? ठंडी पट्टियाँ रखूं? नहीं तो रुक, मैं चलती हूँ तेरे साथ। वो उठ खड़ी हुई। पहले अमजद से कह दूं वो मुरादे को बुला लाए। वो इतना कहकर अंदरूनी सिमट बड़ी थी। नूरी हिरासासी वहीं खड़ी रह गई। इस वक्त इसका दिल मुराद के नाम पर बिल्कुल नहीं धड़का। धड़कता भी कैसे? इसका दम तो अजीज़न जान नानी में टिका हुआ था। नूरी क्या हुआ? इसी पल नबीला भी बावर्ची खाने से बाहर आ गई। नानी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो आंसुओं से रोने लग गई। तूने इनके लिए दुआ तो नहीं मांगी थी? नबीला ने जो वार किया था वो साकित रह गई। कमीनी मत बन। वो होश में आते ही चिल्लाकर कहते हुए रोते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। नूरी की भीगी और सूजी आंखें उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए आनी का चेकअप करते हुए वो बजाते खुद पर काबू न रख सका। इतनी भी खतरे वाली बात नहीं जो आप यूँ रो रही हैं। बुखार ही तो है, शाम तक ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं तो समझा के थक गई हूँ इस पागल खानी को। लो भला ये कोई बात है? सुबह से रो कर बूथी सुझा ली है। खाला को भी मौका मिल गया। वैसे वाकई उन्होंने अपने तय से हौसला देने की भरपूर कोशिश की थी। मैं ठीक हूँ, उसने गुलूगीर लहजे में कहते हुए अपने आंसू साफ किए। अब वो उन्हें क्या बताती कि नानी की बीमारी पर तो वो परेशान थी ही, मगर अंदर उठते जवार भाटे की असल वजह नबीला की बात थी। इसने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था, बल्कि इसने तो सोचा भी नहीं था कि नानी बीमार हो तो उसे कोई राह मिले अपनी दिली तमन्ना पूरी करने की। इसने तो जो भी किया था अपने साथ किया था, जो भी चाहा अपने लिए चाहा था। इन्हें रोटी बिल्कुल नहीं खिलानी, सादा खिचड़ी और दलिया।
میں شام کو پھر چکر لگاؤں گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، موسمی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ آخری بات اس کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہی تھی۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ خالہ دعائیں دیتی ہوئے اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئیں۔ وہ نانی کے پاس آئی، پانی میں بھگوئی پٹی پھر سے ان کے ماتھے پہ رکھی۔ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی کوئی دعا نہیں مانگوں گی جو تجھے مصیبت میں ڈالے۔ شام تک ان کی طبیعت ذرا سنبھل گئی تھی جب مراد انہیں دیکھنے آیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی کے نکھیوں سے اسے دیکھتی رہی۔ نانی کی زبان سے دعاؤں کے جھڑنے جاری تھے۔ وہ لبوں میں مسکراہٹ بھیجے چہرے پر عجیب سے تاثر لیے ان کا چیک اپ کرتا رہا۔ نوری شکر ادا کر رہی تھی کہ نبیلہ یا خالہ میں سے کوئی موجود نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے پاس پڑوس کی 2-3 خواتین اور بھی موجود تھیں، اب وہ سب جا چکی تھیں۔ اس نے باورچی خانے میں آ کر جلدی سے ایک کپ دودھ پتی چائے بنائی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چونکا جب نوری نے کپ لا کر اسے پکڑانا چاہا، مگر نانی کے اصرار پر اسے کپ تھامنا ہی پڑا۔ شاید وہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا، چائے کی وجہ سے اسے ٹھہرنا پڑ گیا۔ آپ کے گلے کی تکلیف اب کیسی ہے؟ کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس سے اچانک پوچھنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو یاد آ گیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری اور نوری اس کے وجیح چہرے کو تکتی رہ گئی۔ ہاں، یاد آنا تو نہیں چاہیے تھا، جیسے آپ کو یاد نہیں تھا برف کھاتے ہوئے۔ اس نے کیسے طنز کیا تھا؟ نوری ہونک سی بن گئی۔ میرا دل کر رہا تھا برف کھانے کو، وہ اب کیا کہتی؟ اور آپ پھر کب آئیں گے؟ اس نے پہلے سوچا اور پھر دروازہ کھلتا ہاتھ رک گیا۔ نوری نے اس سے جلدی سے سوال کیا تھا۔ مطلب نانی کو دیکھنے؟ اس کی بولتی نگاہیں خود پر مرکوز محسوس کر کے اس نے سٹپٹا کر بات بھی کمپلیٹ کی اور اپنا جملے میں اضافہ بھی کیا۔ اب وہ بہتر ہے، مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس انہیں کچھ دنوں تک پرہیز کروائیے گا۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ نوری کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اچھا ہاں، اس نے دروازہ کھولا اور اپنا خیال رکھیے گا، ذرا دھیمے سے لہجے میں کہہ کر اپنا جملہ مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ نوری کا پورا وجود دل بن کر دھڑکا تھا۔ تو خیال کی بات کرتا ہے، میں تو اب خود کو گرم ہوا بھی نہ چھونے دوں۔ وہ پھر سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے سچ میں ایسا کہا؟ نبیلہ ایک بار پھر جلتے توے پہ جا بیٹھی تھی۔ تیری قسم، تو جانتی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے پہلے قسم کھائی، پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا۔ پیر زمین پر ٹکا کر جھولا روکتے ہوئے اس نے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ اس وقت ٹاہلی کے درخت سے بندے جھولوں پر جھولا جھول رہی تھی جو گاؤں کے بچیوں نے اپنے لیے باندھ رکھے تھے۔ چاچا طفیل کی کاکی نے تو سخت برا بھی مانا ان کی آمد کا اور جھولا قبضہ میں کرنے کا۔ رسی ٹوٹ جائے گی، اسے اپنے جھولے کی فکر تھی۔ تیرا وزن برداشت کرتی ہے تو میرا بھی کر لے گی، فکر مت کر۔ اس کے بھاری وجود پر چوٹ کرتے ہوئے نوری اس کے جھولے پر قابض ہو گئی۔ دیکھ نوری، تو ابھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بڑا اچھل رہی ہے، مگر جس دن شہر سے اس کی بیوی اور درجن بھر بچے اسے آ کے گدی سے پکڑیں گے نا، تب تجھے پتہ لگ جانا ہے، اور اللہ کرے لگے۔ سمجھاتے ہوئے اس نے کلس کر آخری جملہ دل میں بولا۔ تو پاگل ہے؟ نوری اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کے بیوی بچے ہوتے تو وہ یہاں اکیلے کیوں آتا؟ ایسے چھڑوں والی زندگی کیوں گزارتا؟ وہ سب مجھے نہیں پتا، مگر… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اقرار کرنا مشکل تھا کہ اسے ہضم نہیں ہو رہا، ایک اتنا سونا شہری ڈاکٹر اس جیسی پینڈو پر کیوں مرمٹا تھا۔ چل چھوڑ، تو مجھے پینگ دے اونچی سی۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی نبیلہ کے اعتراضات، چاہے وہ حقیقی ہوتے یا پھر نبیلہ کے من گھڑت۔ نبیلہ اپنے جھولے سے اتر گئی۔ تیرا وزن زیادہ ہے، اس سے زیادہ اونچی نہیں دے سکتی۔ اس نے جھولا کافی پیچھے لے جا کر پوری قوت سے ہوا میں اچھالا۔ جھولا اس سمیت ہوا میں تو اچھلا، مگر کپڑوں کے ٹوٹوں سے بنی وہ رسی اتنا زوردار جھٹکا برداشت نہ کر سکی، اور وہ جتنی اونچائی سے اور زوردار انداز سے جھولے سے اڑ کر زمین بوس ہوئی، کئی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ میرا جھولا! سب سے بلند چیخ کاکی کی تھی۔ وہ تڑپ کر جھولے کی سمت بھاگی اور نبیلہ اس کی سمت۔ نوری! نوری! وہ گھبرا کر اسے پکارنے لگی۔ تو اب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اوندھے منہ پڑی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جسم کا جو انچر پنچر ڈھیلا ہوا تھا، اس کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پائی۔ نبیلہ نے اسے سیدھا کیا اور مزید حواس باختہ ہو گئی۔ زمین تو کچی تھی، مگر شاید کسی کنکر پتھر پر اس کا چہرہ کافی زور سے ٹکرایا تھا، اور ماتھے سے خون کی دھاریں بہتی اس کا چہرہ تر کر رہی تھی۔ ہائے اللہ جی! نبیلہ ایک بار پھر چلا اٹھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بچوں کے جلوس سمیت اس کے کلینک میں تھی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں چوٹیں لگی تھی، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر فی الوقت سب سے واضح اور توجہ طلب چوٹ ماتھے کی تھی۔ پل بھر کے لیے تو مراد بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا، جس پر نبیلہ نے اپنا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ جھولے سے گر گئی۔ نبیلہ باجی نے دھکا مارا ہے، نبیلہ اور کاکی نے ایک ساتھ جواب دیا۔ نبیلہ نے شرمندگی سے اور کاکی نے تڑق کے۔ وہ تو بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ کاکی کی بات پر مراد نے جیسی نظروں سے نبیلہ کو دیکھا، وہ زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ بکواس نہ کرنی، میں بس پینگ دے رہی تھی، وہ کاکی پر غرائی۔
اس نے فلفور اسے بٹھا کر اسپرٹ میں بھیگے کاٹن سے اس کا زخم صاف کیا اور اطمینان کی سانس لی۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا کہ ٹانکوں کی ضرورت پڑتی۔ زخم اتنا گہرا نہیں ہے، میں بس پٹی کر دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر۔ نبیلہ نے سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر کا کلمہ پڑھا، ورنہ ٹانکے ایسے لگتے اور بدنام میں ہو جاتی۔ وہ دوائی لگتے ہی زخم میں جلن کا احساس بڑھنے لگا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ نوری، اس کے دھیمے گھمبیر لہجے میں پکارے جانے والے اپنے نام نے اس کی دھڑکنوں کو مرتعش کر دیا تھا۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی بولتی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس کا سر بے اختیار ہی اس بات میں ہل گیا بنا کچھ کہے۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نوری نے دھکا کھا لیا ہے نبیلہ کی وجہ سے اور اس کے سر پر ٹانکے بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو نانی نے کیا، وہ جو ہی کلینک سے گھر پہنچی۔ نبیلہ کی قیامت ماری گئی تھی کہ اس نے تیرا سر ہی پھوڑ ڈالا۔ پاس آ کر غصے اور فکر مندی سے پوچھتے ان کی نظروں میں جب اس کے پیچھے کھڑی نبیلہ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ تجھے کس نے کہا مجھے نبیلہ نے دھکا دیا؟ وہ دم بخود تھی۔ کیا نانی نے میرے پیچھے اپنے موکل چھوڑ رکھے ہیں کہ اتنی جلدی ان تک خبر پہنچ گئی؟ کاکی بتا کر گئی ہے۔ میرا تو کلیجہ ہل گیا سن کر۔ میں تو بس شفا خانے کے لیے نکل ہی رہی تھی۔ انہوں نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اب اسے یاد آیا کہ کاکی ان سے پہلے شفا خانے سے نکل گئی تھی اور سارے گاؤں میں یہ خبر نشر کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے نبیلہ نے دھکا نہیں دیا، ہم بس جھولا جھول رہے تھے اور مجھے ٹانکے بھی نہیں لگے، معمولی سی چوٹ ہے، یہ دیکھ۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر اپنے ماتھے پر سے پٹی ہٹا کر دکھایا۔ توبہ، یہ بچے بھی نا، یہ مر جانے تو کچھ زیادہ ہی سیانی ہے، چل اندر۔ تو بھی اب تک بچی بنی پھرتی رہتی ہے، ایسے کوئی جھولا جھولتا ہے؟ نانی نے اسے ڈپٹا تھا۔ نبیلہ پھولے منہ سے اس کے پیچھے پیچھے آئی، پھر تو جیسے تانتا ہی بن گیا ان کے جھگڑے کی سنگن لینے اور اس کے سر کے ٹانکے دیکھنے کے لیے آنے والیوں کا۔ لے، میں نے تو سنا تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے اور نبیلہ نے تیرا سر پھاڑ دیا ہے، مگر یہ تو تیرے ساتھ ہی بیٹھی ہے۔ تاجی نے بھی جب آ کر اس حیرت کا اظہار کیا تو نبیلہ کا سب جواب دے گیا۔ تو نے بھی کر لیا اس بکواس پر یقین؟ تجھے بھی اس فتنی نے بتایا ہوگا نا، جتنی زمین کے اوپر اتنی زمین کے نیچے۔ مل جانے دے ایک بار مجھے، میں نے ہی اس کی گردن نہ مروڑ دی تو میرا نام نبیلہ نہیں۔ اس کے نتنے پھڑکنے لگ گئے۔ نوری ہنستی چلی گئی مگر تاجی کا منہ بن گیا۔ ہاں، تو مجھے کیا پتا تھا، دونوں ہی اتھری بھینسیں ہو، سوچا کر لی ہوگی ہاتھا پائی۔ توبہ، یہ کوئی عمر ہے ہاتھا پائی کرنے کی؟ نبیلہ نے پراندہ جلایا، پھر اچانک جیسے اس کی نظر سامنے پڑی۔ تیرے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ ایویں۔ ماتھے کی بینڈیج کو چھوتے ہوئے اس نے مسکراہٹ چھپا لی۔ جانتی ہوں۔ نبیلہ سلک کر رہ گئی۔ اب بھی نوری چلتی یا ہلتی جلتی تو کراہ کر رہ جاتی۔ کمر، شانوں، ٹانگوں جانے کہاں کہاں درد کی ٹیس سے اٹھتی، مگر پیشانی پر نہیں، جہاں اس کے مسیحائی ہاتھوں کا مہربان لمس موجود تھا۔ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چند وجوہات اور محرکات نے اس کی جو آنکھیں کھولی تھیں، اب وہ سوچتا تو اس سے اپنے آنے کے فیصلے پر حیرت ہونے لگتی۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب کوئی بات، کوئی ذات اندرونی اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ بن کر انسان کو سرتابہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی بدل گیا تھا، اور ایسا بدلا تھا کہ اب تک اپنی زندگی کی جو رونق تھی وہ اسے بے معنی اور مصنوعی لگنے لگی تھی۔ وہ فرار حاصل کرنے لگا تھا اس مصنوعی پن سے۔ جس دن وہ اپنے تئیں آخری دن کلینک میں بیٹھا تھا، نوری چلی آئی اپنے ماتھے کا زخم دکھانے۔ وہ چپ نہیں رہ سکا، بتا دیا تھا اسے، کیونکہ وہ جانتا تھا اور کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، اسے بہت فرق پڑے گا اس کے جانے سے۔ کیوں؟ وہ ساکت رہ گئی، لب تھر تھرا سے گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کا یہاں دل نہیں لگا؟ وہ بے قرار ہو اٹھی۔ کیا کیا خیالات نہ امڑائے ذہن میں کسی طوفانی بگولے کی طرح۔ کیا نبیلہ کی بات سچی تھی؟ کیا وہ واقعی دھوکے باز ہے؟ کیا اس کی بیوی اسے بلا رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا اس کی بات پر۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا آپ کی بیوی آپ کو واپس بلا رہی ہے؟ لرزتے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں بدترین خدشات کو الفاظ کا روپ دیا۔ میری بیوی نہیں ہے نوری، مراد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرزور انداز میں اسے گویا اطلاع دی۔ اس کا اٹھ قدم بحال ہوا، پاگل ہوتے دل کو ڈھارس سی ملی۔ پھر کیوں؟ اس کے انداز میں حیرت اور بے بسی در آئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مجھ سے نفرت کرے۔ میں ویسا نہیں ہوں جیسا نظر آتا ہوں، میں بہت برا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا کسی اندرونی تھکن اور گھٹن سے۔ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ ایسی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں میری سچائی پتہ لگے گی تو تم بھی مجھ سے نفرت کرو گی۔ میں نہیں کروں گی، وہ تڑپ کر بے اختیار بول اٹھی۔ اس کے دل کی سب سے نوکیلی پھانس تو اس نے نکال دی تھی۔ اب اگر وہ ساتھ خون کر کے بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو وہ اسے قبول تھا۔ مجھے جانا ہوگا، اس نے ایک گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ ایسے مت جائیں، اگر میں آپ کو روکوں تو کیا آپ نہیں رکیں گے؟ وہ روحان سی ہونے لگی، دل میں جیسے کوئی زہریلا خنجر اتارنے لگا۔ وہ آنکھوں میں سوج استرار کی گہری پرچھائیاں لیے اسے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس پاگل سی لڑکی کو کیا کہے، جسے یہاں چھوڑ کر جانے کے خیال سے ہی خود اس کی جان بھی سلگنے لگی تھی۔ بتائیں، وہ آنکھوں میں
آس اور نراز کے چلتے دیے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ پل اور سوچ کی نظر کی اور پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بلاخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ نوری اور مراد کی شادی ہو رہی ہے۔ جس نے بھی سنا انگش تو بدندہ رہ گیا۔ کسی کا دل پر آڑے چلے تو کسی کو نوری کی قسمت پر بے انتہا رشک آیا۔ ہو نہ ہو ان کا ضرور پہلے سے چکر ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہوا پایا گیا تو کسی نے کہا نوری میں ایسا کیا ہے کہ ڈاکٹر مراد ساری شہری فیشنی کڑیاں چھوڑ کر اس سے بھی ہارا جانے لگ گیا۔ مگر نوری ان تمام باتوں سے بے نیاز خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، اور نانی اس سے بھی زیادہ خوش۔ پورے پنڈ کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے دعوتیں دینا شروع کر دیا تھا، اور نبیلہ بظاہر تو نوری کے ساتھ تیاریوں میں مدد کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ وہ سونیا ربا کچھ ایسا کرم کر کے ادھر مراد قبول بولے اور ادھر اس کی زنانی آ کر ہلڑ مچا دے۔ پورے 5 کلو میٹھے چاول پکواؤں گی۔ اس نے تصور کی آنکھ سے کئی بار یہ منظر دیکھ بھی لیا تھا اور مزے بھی لیے تھے، مگر حقیقت ہنوز اس کے سپنوں کے قطعی برعکس تھی۔ بھیانک صورت میں اس کے سامنے موجود اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ سن نوری، یہ شہری لوگ تو شادی کے بعد وہاں بھی جاتے ہیں، کیا مراد تجھے بھی لے کے جائے گا؟ تاجی اس وقت اس کے سلے ہوئے کپڑے لے آئی تھی۔ نوری جو سرخ زرتار دوپٹہ اوڑھے خود کو آئینے میں جانچ رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ نبیلہ الگ گھورنے لگی تھی اسے۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہنی مون۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش میں سر کھجایا۔ نبیلہ کلس کے منہ موڑ گئی۔ تب پوچھوں گی جب بیاہ والے دن اس کی بیوی آ کر تیرے بال نوچے گی، یا مرادہ خود بھاگ کھڑا ہوگا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی، یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی۔ مجھے کیا پتا؟ نوری سرخ پڑ گئی، اور وہ ویسے بھی مراد شہر کا نہیں تھا، پنڈ کا ہی ہے۔ اسے غصہ آتا تھا کوئی مراد کو شہری کہتا، اسے یوں خود سے کچھ زیادہ دور لگتا تھا۔ وہ نہ، ساری زندگی تو اس نے شہر میں گزاری، اب شادی پنڈ میں کرے گا تو پنڈ والا نہیں ہو جائے گا؟ نبیلہ نے جل کر کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے اس کے دوپٹے پر کاڑھے پھول کو آخری ٹانکا لگا کر ریشمی دھاگا کچھ زیادہ ہی زور سے دانتوں تلے کھینچا۔ نتیجتاً سارے ٹانکے کھچ کر سکڑ گئے۔ تیرے اس دوپٹے نے تو میری جان عذاب میں ڈال دی ہے۔ ٹانکے پھر سے ادھیڑتی وہ مزید جھنجھلائی۔ ایسے جھل بھن کر کرے گی تو یہی ہوگا۔ نوری بخوبی جانتی تھی اس کی کھولن۔ اچھا سن، وہ تجھے سیر کرانے شہر تو لے کر جائے گا نا؟ تاجی اس سے زیادہ مشتاق ہو رہی تھی سوچ سوچ کر۔ پتہ نہیں، کہوں گی تو ضرور۔ اس کی آنکھیں چمکی اور چہرے پر گلال سا ابھرا۔ ہاں ضرور لے کر جائے گا، اپنی پہلی بیوی کے سامنے لے جا کر کہے گا لے آ گئی تیری نوکرانی۔ نبیلہ نے زبان کو لگام دے رکھی تھی، مگر سوچوں کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے۔ سن نوری، میں ہدایت کے ہاں جا رہی ہوں۔ اسی پل نانی نے دروازے میں آ کر اسے پکارا۔ مگر نانی، انہیں تو دعوت دے چکی ہے نا؟ وہ حیران ہوتی پاس آئی۔ رستم کو فون کرنا ہے، اس نے کہا تھا شادی سے 2 دن پہلے آ جاؤں گا، اب صرف 1 دن بچا ہے۔ بوڑھی خالہ کا کچھ خیال ہی نہیں، اللہ امجد کو سلامت رکھے، وہ نہ ہوتا تو میں اکیلی بوڑھی جان کیا کیا کرتی۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ گھر میں اگرچہ کوئی مرد نہیں تھا، مگر گاؤں والے آس پڑوس والے اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ انہیں کبھی اس بات کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی سارا کام نبیلہ کے بھائی امجد اور اس کے دوستوں نے سنبھال رکھا تھا، اور گھر میں اس کی اماں سب دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی بھانجا تو اپنا خون تھا، ایسے موقع پر اس کی کمی تو کھلنا ہی تھی نا۔ ٹھیک ہے نانی، جا، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ نانی سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ بھائی جی، میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے پنڈ میں شادی ہو رہی ہے۔ کل شادی کا دن تھا۔ رات کے اس پہر وہ اور حامد صحن میں پہلو در پہلو بچھی چارپائیوں پر دراز تھے۔ تھوڑی دیر پہلے دیگر لڑکے حالے میں محفل جمائے بیٹھے تھے، مگر جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی سب اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ اب حامد ہی بچا تھا جس نے رات یہیں گزارنی تھی۔ اچھا کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے تاروں بھرے آسمان میں جمائے دھیمے سے مسکرا دیا۔ کیونکہ اب اگر یہاں سے جانا بھی چاہو گے آپ تو نہیں جا سکو گے۔ حامد کا یقین سے بھرا لہجہ خوشی سے معمور تھا۔ مراد کے لبوں کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی۔ اگر میں پھر بھی چلا جاؤں تو؟ اس نے دھیمے سے یہ سوال پوچھا۔ کیا مطلب؟ حامد ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر کیوں جائیں گے؟ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شہر میں آپ کا کوئی نہیں۔ میں نے بہت عرصہ گاؤں کی زندگی سے دور گزارا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے میں یہاں کا عادی نہیں ہو پا رہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں مگر ناکام رہ رہا ہوں۔ تو کیا بھابھی کو لے کے شہر چلے جائیں گے؟ حامد کا لہجہ ڈوبا۔ ایسے نہ کریں بھائی جی۔ مراد نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور تعصب کا شکار ہو گیا۔ اسے کیوں لگتا تھا کہ نوری کے علاوہ اس کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ارے تو فکر مت کر، ابھی سوچا ہے صرف، پکا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ چل چھوڑ اب یہ باتیں، سو جا، سویرے بہت کام ہے۔ مراد نے اسے سونے کا کہا، لیکن خود اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس دن جب نوری سے بات کرنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی مجھ سے نفرت نہیں ہوئی؟ کیا تم اب بھی مجھے نہیں روکو گی؟ اور نوری نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تب اسی پل مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اگر وہ یہاں سے جائے گا بھی تو اکیلے نہیں جائے گا،
اور پھر اس نے اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے اس نے سوچا تھا۔ نانی سے اس نے بڑے سبھاؤ سے بات کی تھی، وہ تو ویسے بھی اسے بہت مانتی تھی۔ یہ بات نہ مانتی تو کفران نعمت ہی کرتی۔ بھلا ان کی سادہ اور بیوقوف سی دیہاتی نواسی کے لیے ایسا آئیڈیل رشتہ کہاں سے ملتا؟ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے وقت اس کے ذہن میں دور دور تک ایسی اچانک شادی کا خیال تک نہیں تھا، مگر اب جو صورتحال بن گئی تھی وہ خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے قدرے بے یقینی اور بے چینی کا موجب بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب کروٹیں بدل بدل کر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ بڑا ہی خوبصورت ماحول تھا، نکاح ہو چکا تھا، چھوارے اور بتاشے بانٹے جا رہے تھے۔ وہ سر سے پیر تک سجی سکھیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی خود کو کسی خواب کے سے عالم میں محسوس کر رہی تھی۔ نانی اکثر اس کا دل بہلانے کو کہتی تھی، تو میری شہزادی بیٹی ہے، تیرا بخت بھی شہزادیوں والا ہے۔ اور آج اسے لگ رہا تھا نانی کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی تھی۔ آج وہ شہزادہ اسے لینے آ گیا تھا۔ سن، تیرا ماموں آنے والا تھا نا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ نبیلہ اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ پولیس میں ہے نا، لگا رہا ہوگا مجرموں کے پیچھے دوڑے، اسے کہاں فرصت ہم غریبوں سے ملنے کی، بھاڑ میں جو۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا اس کے نام پر۔ اسے خود کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر پچھلے 2-3 دن سے وہ نانی کو جتنا اداس اور مایوس دیکھ رہی تھی اسے ان کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے آنے کا کہہ کر وہ آج شادی کے دن تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں بھائی، بری چیز ہے، یہ شہری لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ جوش میں کہتے کہتے نبیلہ اچانک اس کو گھورتی نظروں سے دیکھے جانے کا احساس ہونے لگا۔ کیا ہے، میں مرادے کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، اور تو ہی تو کہتی ہے کہ وہ پنڈ کا ہے، شہر کا نہیں۔ نکاح ہوتے ہی نبیلہ کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی، اسی لیے اپنے تمام طرفاسے خیالات پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے بالآخر سہیلی کی شادی کو انجوائے کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ ہاں ہے تو پنڈ کا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اسی وقت تاجی جو پنڈال میں دلہا کو دیکھنے گئی تھی ہاپتی کاپتی آئی ایک اطلاع کے ساتھ۔ سن نوری، تیرے ماموں آ گئے ہیں۔ لو، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا منہ بنا، جبکہ تاجی اپنی بات جاری رکھے ہوئی تھی، اور انہوں نے آتے ہی جب مرادے کو دیکھا تو نانی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے، اور اب اس نے سراسیمگی اور ہیجان سے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں بول، آگے بولنا۔ نبیلہ کا تجسس ایک پل میں آسمان کو چھونے لگا۔ نوری چپ چاپ اسے تکے جا رہی تھی۔ اب وہ تینوں کمرے میں بند پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، سارے لوگ حیران ہیں، مجھے تو بڑی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تاجی نے انگلیاں چٹکائیں۔ دیکھا؟ نبیلہ نے فاتحانہ نظروں سے اس کے سفید پردے چہرے کو دیکھا۔ میں نہ کہتی تھی یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، کیا پتہ گاؤں میں ماموں کی بیٹی سے شادی کر رکھی ہو۔ وہ دور کی کوڑی لائی۔ چپ کر، بکواس نہ کر، کوئی اور بات ہوگی۔ تاجی نے اس کی حالت محسوس کرتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ کمرے میں موجود دوسری خواتین بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ مجھے دیکھنا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ ارے رک جا پاگلے، کہاں جا رہی ہے؟ دونوں نے گھبرا کر اسے بٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے اعصاب جیسے طوفانی تھپیڑوں کی زد میں تھے۔ یہ کمرہ ڈھیوری کے پاس تھا۔ وہ چھن چھن کرتی صحن عبور کر کے سارے لوگوں کی حیران نظروں سے بے نیاز دروازے پر آئی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے کھولنے سے پہلے ہی اندر سے آتے ماموں کی آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ میں حیران ہوں خالہ، تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا؟ میرے آنے کا انتظار ہی کر لیتی۔ کام میں تھوڑا پھنسا ہوا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو تو نے نواسی کو لے کر اس دھوکے باز کے حوالے کر دیا۔ ماموں کا تند اور تیز لہجہ مراد کی اعصاب پر ضربے لگا رہا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے ہوئے سر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ نانی وہ الگ ہاتھوں میں سر گرائے بے حال سی بیٹھی تھی۔ مراد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عین وقت پر ایسا پانسا پلٹ جائے گا۔ نکاح کے بعد خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بس ایک ہی خوش خنما خیال تھا کہ اب وہ نوری کو اپنے ساتھ لے کر شہر میں ایک نئی دنیا بسائے گا۔ مگر تبھی نوری کے ماموں ملک الموت کی طرح اس کے سارے ارادے چوپٹ کرنے کو اس کے سر پہ آ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر نہ ڈاکٹر دا پیو، ماموں نے ایک موٹی سی گالی بکتی۔ آخر کو پولیس والے تھے، ذرا اس سے پوچھ ڈاکٹر کیا، اسے تو کوئی کمپاؤنڈر بھی نہیں رکھتا، اس کو کمپاؤنڈر کے ہجے بھی نہیں آتے۔ شہر میں جس ڈاکٹر کے پاس ایک کمپاؤنڈر تھا وہ تو اس کی وجہ سے جیل جانے سے بچا تھا، مگر یہ 2 دن حوالات کی ہوا اور میرے ٹھڈے کھا کر نکلا ہے۔ پوچھ ذرا اس سے کیسے اس کے غلط انجیکشن سے بندہ مرتے مرتے بچا ہے، ورنہ اس پر تو 302 کی دفعہ لگتی تھی۔ نانی کے لیے یہ ایک اور انکشاف تھا جسے سنتے ہی انہوں نے دل پکڑ لیا۔ انہیں ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کے فرق کا زیادہ نہیں پتا تھا، مگر اس کے لیے اتنا صدمہ کافی تھا کہ وہ جو بھی تھا بہرحال ڈاکٹر نہیں تھا اور حوالات کی ہوا کھا کر آیا تھا۔ اسی لیے تو وہ بھی کچھ حیران تھی کہ بھلا ایک لائق فائق شہری ڈاکٹر کو ان کی ان پڑھ جھلی سی نواسی میں کیا کشش نظر آئی۔
یہ تو اب انکشاف ہوا کہ وہ اصل میں ڈاکٹر تھا ہی نہیں، اور اب یہ یہاں کلینک کھول کر بیٹھ گیا، تو جیسے بیوقوفوں کو اور بیوقوف بنانے کے لیے۔ سن خالہ، یہاں تو کوئی نہیں مرا نا؟ اس کے انجیکشن نے دوائیاں کھا کر انہیں اچانک ہی خیال آیا اور مراد مزید زمین میں دھس گیا۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی نوری کی محبت نے اس کی آنکھیں کھول دی اور اسے اس دھوکے کا احساس دلا دیا جو وہ گاؤں کے سادہ لوگوں کو دے رہا تھا۔ ورنہ کیا تھا، جو جیسا چل رہا تھا چلتا رہتا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی اس پر اندھا یقین کرنے لگے تھے۔ یہ ان کا گہرا اعتقاد ہی تو تھا کہ شدید سے شدید بخار بھی اس کی دی گئی پیناڈول ٹیبلٹ سے ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اگرچہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا مگر کمپاؤنڈر تو تھا۔ شہر میں بھی 7 سال اس نے ایک بڑے قابل ڈاکٹر کے ساتھ کام کر کے گزارے تھے۔ اس کے ابا نے شہر آ کر ڈرائیوری سیکھ لی تھی، اسی ڈاکٹر کے پاس نوکری کرنے لگے تھے۔ اپنی اصلی نالائکی کے سبب اس نے باپ کا خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں کیا، نرسنگ کورس بھی ادھورا چھوڑ دیا، مگر جب انہوں نے اس ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے مراد کو اپنے ساتھ رکھنے کی التجا کی تو مراد بھی تمام تر غیر سنجیدگی چھوڑ کر بڑی جان فشانی سے کام کرنے لگا۔ مگر اس دن نہ جانے اس کی نظر خراب تھی یا قسمت، اس مریض کو لگائے جانے والے انجیکشن کی ایک غلطی اس سے حوالات پہنچا گئی۔ مریض آئی سی یو میں اور اس کے بارسوخ اہل خانہ نے اسے تھانے کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا۔ یہاں آ کر اس دھوکے کا آغاز کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ زیادہ خطرات مول نہیں لے گا۔ کوئی مرض یا مریض اسے بس سے باہر کا لگا تو وہ اسے شہر پہنچانے کا مشورہ دے گا، مگر یہاں آنے کے بعد جب نوری اس کی زندگی میں آئی، جب اس نے ان سادہ اور مخلص لوگوں کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھا تو اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ کیسے ان کے اعتبار ان کی محبتوں سے کھیل رہا تھا۔ انسان کو سب سے زیادہ دشواریاں تب ہی پیش آتی ہیں جب وہ برائی چھوڑ کر اچھائی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور مراد کے سامنے اس پر سب سے بڑی دشواری ماموں رستم کی صورت میں موجود تھی۔ اب اسے کچھ یقین ہونے لگا تھا کہ واقعی اس کی قسمت خراب ہے، ورنہ عین وقت پر ہی اس کی پول نہ کھلتی۔ یہ بھی شکر تھا کہ ماموں میں جذبہ ترحم ابھی زندہ تھا، ورنہ وہ پورے گاؤں کے سامنے اس کی اصلیت بتا سکتے تھے۔ پہلی بار تو یہ حلقے میں چھوٹ گیا، اب تو میں نے اس پر فراڈ کی دفعہ لگا کر اسے لمبا اندر بھیجنا ہے۔ ماموں کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لائی تھی۔ ماموں شاید بھول گئے تھے کہ یہ گاؤں ان کے تھانے کی عملداری میں نہیں آتا۔ ایسا مت کریں، مراد تڑپ گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ بھی ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں مزید ان کی زندگیوں سے نہیں کھیلوں گا۔ میں نوری کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب نوری؟ ماموں ایک دم بھڑک کر اس کی بات کاٹ گئے۔ نوری کو تیرے ساتھ جانے کون دے گا؟ یہ مت سمجھنا کہ نانی نواسی کے سر پر کوئی مرد نہیں تو جو چاہے گا کرے گا۔ میں ابھی زندہ ہوں، وہ اب میری بیوی ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ ان کے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا، مدد طلب نظروں سے نانی کی سمت دیکھا۔ نانی آپ کچھ کہیں؟ نانی بجائے کچھ کہنے کے نظریں چرا گئیں۔ اس دھوکے پر وہ بھی خار کھائے بیٹھی تھی۔ جھوٹ اور دھوکے سے کی گئی شادی نہیں ہوتی۔ نوری کو تو بھول جا، ابھی کھڑے طلاق دے اسے، نہیں تو جیسے کو سیدھا کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ ماموں آج فل فارم میں لگ رہے تھے، دانت پہ دانت جمائے شدت ضبط سے سرخ چہرہ لیے وہ چند لمحے انہیں یوں ہی سلگتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، قدر توقف سے وہ بولا، میں نوری کو طلاق دے دوں گا، مگر آپ ایک بار نوری سے پوچھ تو لیں، کیا اسے بھی مجھ سے طلاق چاہیے؟ یہی وہ پل تھا جب دروازے میں کھڑی نوری کو لگا اب اس کے اندر جانے کا وقت ہے اور خاموشی توڑنے کا بھی۔ وہ ایک دھماکے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ تینوں ہی اس اچانک آمد پر حیران سے اس کی سمت دیکھنے لگے۔ مراد کی بجھتی آنکھوں کی جوت پھر سے جل اٹھی تھی۔ وہ دھیمے سے چلتی ماموں کے سامنے آ کر کھڑی ہو۔ مجھے مراد سے طلاق نہیں چاہیے، میں جانتی تھی وہ ڈاکٹر نہیں، مراد نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مجھے سب بتا دیا تھا ماموں، اور میں نے پھر بھی اسے شادی کا فیصلہ کیا، تو اب میں اس سے طلاق کیوں لوں؟ ماموں کی آنکھوں میں حیرت، تعصب ایک ساتھ در آئے تھے۔ نوری تو ابھی بچی ہے، تجھے کچھ نہیں پتا اس فراڈ انسان کے بارے میں، تجھے پتا ہے اس نے شہر میں؟ ماموں نے ایک بار پھر اسے تفصیل بتانی چاہیے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ نوری پچھلے 15 منٹ سے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی، اور یہ تفصیل تو اس نے ابھی سے کئی دن پہلے معلوم کر لی تھی، اور نہ ہی وہ اب بچی رہی تھی کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں سونپ دیتی۔ میں سب جانتی ہوں، مراد مجھے سب بتا چکا ہے، نوری تیزی سے بول اٹھی۔ وہ جو بھی تھا مگر اب نہیں ہے، وہ اپنی غلطی مان چکا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ ماموں ایسا مت کر، میں تیری بیٹیوں جیسی ہوں نا، مجھے بیٹیوں کی طرح رخصت کر دے، مجھے شادی کے دن طلاق مت دلوا، میری عزت رکھ لے اور میرے شوہر کی بھی۔ وہ رونے لگی اور پھر پل بھر میں منظر ہی بدل گیا۔ اسے قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرتے ماموں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل میں چاہے کتنا ہی غبار بھرا تھا۔ نانی بھی خود کو نارمل کر چکی تھی۔ مراد ایک بار پھر ہنسنے مسکرانے لگا اور نوری چہرے پر شرمیلی سی مسکان سجائے سہج قدم اٹھا رہی تھی۔ نبیلہ نے اس کے کان کھا لیے۔ کیا ہوا تھا؟ بند کمرے میں تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس نے اسے بھی وہی جواب دیا جو نانی نے باقی لوگوں کو دیا، کہ ماموں کو حق مہر کم ہونے پر اعتراض تھا، مگر مراد نے ان کا اعتراض دور کر دیا۔ اب سب ٹھیک ہے، اور نبیلہ جو کسی تہلکہ خیز انکشاف کے انتظار میں اپنا سب منہ لے کر رہ گئی، وہ پاگل نہیں تھی کہ نبیلہ کو مراد کی حقیقت بتاتی۔ جب اسے خود اس کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں تھا تو وہ کسی اور کو کیسے اس کی ذات پر انگلی اٹھانے کا موقع دے سکتی تھی؟ کیونکہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا،
اس کے لیے وہ اس کی زندگی کا حقیقی مسیحا ہی ثابت ہوا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔